جو ابنا ہرموز کے سلسلے میں خاص طور سے جو مشکل ہوگی وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ٹول چارج کر رہا ہے. جو لراک آئلینڈ ہے اس کے پاس سے جو انہوں نے ایک نئی ڈیمارکیٹڈ ٹیریٹری دی ہے کہ یہاں سے سر وہ جہاز گزر سکتے ہیں. تو امریکہ نے جواباً یہ حملہ کیا ہے ان ایڈیشن ٹو ان کا جو محاصرہ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی جہاز وہاں سے کوئی اس قسم کی فیس دیں گے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی. یعنی وہ اس میں ایران نے یہ کیا تھا کہ ٹرمپ تو ناکہ بندی کا بھی فائدہ پھر لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیری کی طرح جو ہے وہ جہازوں کو اب روکنا ہے. کہا امریکہ کا بھی تو اب فائدہ بن رہا ہے اس ناکہ بندی میں. ایران کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گی اس ناکہ بندی کے سلسلے میں؟ نہیں، وہ تو مشکلات ایک دوسرے کے لیے بڑھا رہے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی سمجھوتا ہوگا تو اسی ان کا نقطۂ آغاز جو ہے وہ یہ محاصرے کا ہٹانا اور آبنائے ہرموز کی ناکہ بندی کو ختم کرنا اس سے ہوگا. میں جو کہہ رہا تھا کہ امریکہ جو پابندیاں لگا رہا ہے، اضافی معاشی پابندیاں لگا رہا ہے ان ممالک کے اوپر جو کسی قسم کا ٹول دیں گے، یوان میں دیں گے یا جو ہے کسی قسم کے گڈز میں کوئی تبادلہ ہوگا، کوئی بارٹر ہوگا، اس کے بارے میں انہوں نے پابندی لگا دی ہے، نئی پابندی لگا دی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کس طریقے سے وہ جو ہے ایران کا یہ ذریعہ آمدنی اس کو بھی چوک کر دیں گے. پہلے انہوں نے ان کی بندرگاہوں کا پہرا دیا ہوا ہے. لیکن ایک چیز اور ہے، دونوں سائڈز جو ہیں وہ کسی لچک، یعنی ان کے جو بیانات الگ لیکن لچک کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایرانیوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے سارے جہاز نہیں روکے جا رہے ہیں اور بہت سے جو بلک آف دوز شپس ویسلز جو کہ تیل لے رہے تھے ان کا تقریباً 70% جو ہے وہ امریکہ کے محاصرے سے پہلے بین الاقوامی پانیوں میں چلے گئے تھے. تو اس لیے یہ ہے کہ ایک طرف یہ سخت پوزیشن لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے مذاکراتی عمل بھی مسلسل جاری ہے. اس میں پاکستان کا کردار مثالی ہے اور پاکستان نے ہمت نہیں ہاری، ثابت قدمی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں. یہ ایرانیوں نے اپنے پروپوزل میں امینڈمنٹ کیوں کی جو دوبارہ سے ابھی یہ پروپوزل بھی بھیجا گیا؟ امریکی اخبارات بھی، میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں جو ناکہ بندی کا ان کا مطالبہ تھا. کون پیچھے ہٹا ہے؟ ایران جو ہے وہ جو نیا پروپوزل آیا ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے بھی آج یہ لکھا کہ جو نیا پروپوزل آیا اس میں وہ ناکہ بندی سے پیچھے ہٹ گیا ہے ایران. تو ایران کو کیوں امینڈمنٹ اپنے پروپوزلز کے اندر کرنی پڑی ہے؟ دیکھیے، اسٹیو وٹکاف نے ایک تجویز ان کو بھیجی تھی اور اس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیوکلیئر کو بھی اس سے جوڑا جائے اسے، کیونکہ ایرانیوں نے اسے نکالا ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جناب پہلے مرحلے میں آپ محاصرے اور ابنائے ہرموز کی ناکہ بندی کو ختم کر دیں، اس کے بعد جو ہے وہ کسی طریقے سے وہاں گفتگو ہو سکتی ہے نیوکلیئر ڈیل کے اوپر، معاشی پابندیوں کے اوپر. ابھی جو انہوں نے تجویز دی ہے اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ شرط لگائی ہے جس میں کہ، اور یہ وہ بارہا کہتے رہے کہ جو ہے امریکہ یا بین الاقوامی برادری یہ گارنٹی دے کسی طریقے سے کہ اسرائیل اور امریکہ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے. اور دوسرا جو ہے آبنائے ہرموز سے میرا خیال پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ان میں یعنی وہ وال اسٹریٹ جرنل کا بھی جو بیان ہے وہ کچھ مبہم سا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے امریکہ محاصرہ ہٹا دے، وہ فوری طور پر جو ہے ناکہ بندی ختم کر دیں گے. اب جو اس کے ٹول کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نئی الجھن ابھر آئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ آبنائے ہرموز کی ناکہ بندی سے پیچھے ہٹے ہیں. وہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک کلین سواپ چاہتے ہیں کہ پہلا قدم جو امریکہ اٹھائے اور پھر ایران اٹھائے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایران نے پہلا قدم اٹھایا تھا لیکن صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ محاصرہ برقرار رہے گا. امریکی صدر پر جو پریشر ہے امریکہ میں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے، عوام کی طرف سے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ جنگ سے پیچھے ہٹیں اور جنگ بندی کے مستقل معاملات کی طرف جائیں؟ جو امریکی صدر ہوتا ہے اس کے پاس بے تحاشا اختیارات ہوتے ہیں اور جو ہے اوور ایئرز، اوور ڈیکیڈز انہوں نے جو ہے بہت سے اختیارات اپنے لیے پیدا کر لیے ہیں. اور کانگریس کو وہ اس سلسلے میں جو ہے کوئی زیادہ خاطر میں نہیں لاتے. اور یہ اس کی جیتی جاگتی مثال اب کی جنگ ہے. جنگ جسے صدر ٹرمپ نے کہا یہ آپریشن ہے. ابھی آپ اپنے جو ابتدائی میں کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں جو اب دوبارہ سے انڈورسمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کانگریس سے، کیونکہ انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا ہے جنگ کو. لیکن
اور یہ کبھی جنگ تھی ہی نہیں ان کے مطابق. ابھی یہ فرض کیجئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شارٹ اینڈ پاورفل اٹیکس کریں گے اور اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے کوئی ایمفیبریشن کے سلسلے میں. تو اگر وہ اس کا آغاز کرتے ہیں تو وہ اس کو دوبارہ سے آپریشنز کہہ دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو ان کی میگا بیس ہے وہ مضبوط ہے. اگرچہ 60% لوگ جو ہے جو بھی اوپینین پولز ہوئے ہیں وہ اس جنگ کے خلاف ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کی پوزیشن مضبوط ہے میگا بیس میں اور ریپبلکن پارٹی میں. اور میرا خیال ہے کہ وہ ڈیموکریٹس کے دباؤ کی وجہ سے اپنی پالیسی کو تبدیل نہیں کریں گے. تاہم ان کے اوپر جو ہے جو صارفین کے جو ان کو افراط زر کا یا تیل کی قیمتوں میں اضافے کا جو مسئلہ ہے، اور بین الاقوامی منڈیوں میں جو بالکل ایک قسم کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے امریکہ بھی نقصان اٹھا رہا ہے. امریکہ کی جو اسٹاک ایکسچینج شیئرز ہیں وہ ان میں بھی اتار چڑھاؤ رہتا ہے. تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کے جو ہے ذخائر میں کمی آ رہی ہے، اور سپلائی چینز جو ہے ڈسرپٹ ہو رہی ہیں. پھر سیمی کنڈکٹرز جو امریکہ کے لیے بہت بڑی ترجیح رہی ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، فارما متاثر ہو رہا ہے، آل سورٹس آف میڈیسنس. تو اس لیے یہ جو ہے یہ تو اسی کو دیکھتے ہوئے کہ چانسز جو ٹاکس کے اور نیگوسیشن کے وہ پاسبلٹی کتنی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اگلے کوئی آنے والے چند دنوں میں یہ دوبارہ سے معاملات آگے بڑھ پائیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ صرف پراکسیمیٹی ٹاکس جو پاکستان کروا رہا ہے اس سے بھی معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ ہوگا کہ ایرانیوں نے تو اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ اگر یعنی صدر ٹرمپ چاہیں یا امریکی سائڈ چاہے تو وہ پھر جو ہے پاکستان میں ایک ہفتے کے اندر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس میں صدر ٹرمپ نے آمادگی کا اظہار کرنا ہے، اور وہ جو آخری فیصلہ ہوگا وہ جب یہ آمنے سامنے بیٹھیں گے تو اس وقت ہوگا. اور دوسرے یہ کہ کوئی ایک مرتبہ آمنے سامنے بیٹھ چکے ہیں، وہ ٹبو وہ جو جھجک وہ قطعاً ختم ہو چکی ہے. تو جب آمنے سامنے بیٹھیں گے تو یہ پھر فیصلہ کریں گے. فیصلے کی اپنی آپٹکس ہوں گی، یعنی یہ کوئی معمولی ایونٹ نہیں ہوگا جب ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوگا ابتدائی یا جزوی یا مکمل. میرا خیال ہے کہ جس کی طرف تیاری کی جا رہی ہے وہ ایک ابتدائی معاہدے کے سلسلے میں ہے، یعنی محاصرے اور ناکہ بندی کے حوالے سے. تو اس میں آگے پھر یہ ایک فریم ورک ترتیب دے سکتے ہیں کہ نیوکلیئر کے اوپر کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ اس میں بہت سے قانونی اور تکنیکی معاملات بھی ہیں جن کی سپرویژن میرا خیال ہے کہ ان دا لانگ رن انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو کرنی ہوگی. اور دوسرے جو ہے ایران یہ چاہے گا کہ یہ صرف جو امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ نہ ہو، بلکہ جو 2015 کے JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں جو اس کے سگنیٹریز تھے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہوں، جس میں روس ہے، چین ہے، اس کے علاوہ یونائیٹڈ کنگڈم، فرانس، جرمنی، امریکہ سر فہرست ہے. سلامتی کونسل بھی اس کو کسی طریقے سے انڈورس کرے. تو یہ اس کے لیے یہ وڈ بی اے بگ ایونٹ، اور اس میں جو ہے صدر ٹرمپ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ وہاں سے غیر حاضر ہوں جب اس قسم کی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، اب یہ امید اور توقع ہے کہ اب یہ ڈیولپمنٹ آگے ہو اور نیگوسیشن کے معاملات ٹاکس کی بڑھ پائیں. بہت شکریہ